بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الزمان کے آخری درس میں ہے۔ جیسے کہ عقود کی تقریباً جتنی کتب ہیں ان کے اواخر میں متعاقدین کے اختلاف کو بیان کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے زمان کے آخر میں بھی انہوں نے اختلاف ضامن و مضمون اللہ کو بیان کیا۔ ضامن کہتا ہے کہ میں نے وہ رقم تمہیں دے دی، مضمون اللہ کہتا ہے وہ تو نے مجھے نہیں دی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر بینہ ہے، شاہد ہے آگا یہ ضامن کے پاس کہ اس نے رقم ادا کی ہے، پھر تو اس شاہد کے مطابق وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن اگر شاہد نہیں ہے تو پھر یہ آزاد نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر مضمون ان ہو گواہی دے کہ بھائی اس شخص نے وہ حق ادا کر دیا ہے، تو مضمون ان ہو کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ کیوں قابل قبول ہوگی؟ اب گزشتہ پورے درس کا خلاصہ میرے خیال میں نہ بتاؤں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، ہوگی۔ اور اگر مضمون انہو کو گواہی دینے کے لیے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، قبض کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے اس تہمت کے دو مورد بتائے۔ ایک مورد یہ تھا کہ جناب ضامن صاحب جو ہے کیا ہے وہ مؤثر ہو اور اس کا مضمون اللہ کو پتہ نہیں تھا، اب مضمون انہو گواہی دے کے یہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنا ذمہ آزاد کرانا چاہتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جناب مضمون انہو کا ضامن کی طرف قرض ہے اور ضامن پر عدالت نے منع من تصرف کی قید لگا دی کیونکہ تمہارا قرض بڑھ گیا ہے۔ اب مضمون انہو چاہتا ہے کہ قبض کی گواہی دے کے مضمون اللہ کو اس لسٹ سے خارج کر دے جو اس کو ضامن سے لینی تھی۔ تو فرماتے کوئی فرق نہیں ہے، یہ جو ہم نے دو صورتیں بتائیں کہ ضامن جو ہے وہ مفت میں بنا ہو یا ضامن جو ہے وہ مضمون انہو کے کہنے پہ بنا ہو۔ کیونکہ مفت میں بنا ہے تو بھی مضمون انہو کی گواہی ہوگی، اور اگر جناب سوال کے ذریعے بنا ہے تو بھی جناب اس کی گواہی قبول ہوگی۔ لیکن سوال والی صورت میں تو پھر ویسے ہی مضمون انہو گویا کہ وہ پیسے دے گا کس کو؟ اس آگا یہ ضامن کو، تو اس کی گواہی ظاہراً قبول ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہمت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ضامن نے جو ہے کیا ہے کوئی مصالحت کی ہو حق سے کم پر، تو اس وجہ سے مضمون انہو کو کہتا ہے کہ تم گواہی دو۔ تو ایسی صورتحال میں بہرحال کہتے ہیں ہمیں اشکال ہے کہ آپ ایسی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ خوب، اب فرض کرتے ہیں کہ مضمون انہو کی بات ہم نے قبول نہیں کی، یا تو تہمت کی وجہ سے یا تو عدم عدالت کی وجہ سے۔ اب ضامن نے جو پیسے دیے ہیں جناب ان پیسوں کا وہ رجوع کرے گا مضمون انہو پہ، البتہ اگر مضمون انہو کے اذن سے یہ ضامن بنا تھا۔ خوب، اب اگر اس نے 2 مرتبہ پیسے ادا کیے ہیں تو یہ پھر کتنے پیسوں کا جو ہے کیا ہے رجوع کرے گا آگا یہ مضمون انہو پر؟ فرماتے ہیں کہ یہ رجوع کرے گا جو ہے کیا ہے عقل پر۔ اگر پہلی مرتبہ اس نے کم پیسے دیے ہیں تو پہلی مرتبہ والے کا رجوع کرے گا، اگر دوسری مرتبہ کم دیے تو دوسری والے کا رجوع کرے گا، دونوں پیسوں کا مضمون انہو پر رجوع نہیں کرے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت فرق فی ہاتین، کوئی فرق نہیں ہے ان دو میں۔ اب ہاتین کا مشار علیہ بھی 2 ہونا چاہیے صورتیں، ایک صورت جو ہے اعصار ضامن والی ہے اور دوسری صورت جو ہے کیا ہے ضامن پر جو پابندی لگ رہی تھی وہ والی صورت ہے۔ بین کون ضامن متبرئا و بسؤال، کہ یہ ضامن مفت میں ضامن بنا تھا، یعنی اس نے پھر مضمون انہو سے پیسے نہیں لینے تھے، وہ بسؤال، یا مضمون انہو نے اسے تقاضا کی تھی کہ مہربانی کر کے میرے آپ ضامن بنے۔ لأن فسخ زمان، اس لیے کہ زمان کا فسخ ہونا
یوجب سبب بنتا ہے کس چیز کا؟ العود علی المدیون، کہ مدیون پر جو ہے کیا ہے پھر وہ قرض واپس آ جائے، یعنی مضمون اللہ ضامن کو چھوڑ کے مضمون انہو سے پیسے لے گا اللہ تقدیرین، دونوں صورتوں میں، چاہے تبرعی والی ضمانت ہو چاہے التماس اور سوال والی ضمانت ہو۔ وَمَعَ الْإِفْلَاسِ ظاہر، اور افلاس کی صورت میں تو ویسے ہی جو ہے کیا ہے جناب کوئی فرق نہیں ہے کہ قرض پھر وہی مدیون کی طرف آ جائے گا۔ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ، اور بعض علماء نے قرار دیا ہے من صور تہمت والی صورتوں میں سے ان یکون ضامن قد صالح، ضامن نے مصالحت کی ہے علی اقل من الحق، حق سے کم پر، مثلا 1 لاکھ قرضہ تھا، اس نے مصالحت کی 50,000 پہ، تو اب وہ آگا یہ مضمون انہو کے قبض کی گواہی دیتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ضامن کو 50,000 ہی دینے ہیں لیکن 1 لاکھ نہیں دینا ہے۔ فَيَكُونُ رُجُوعُهُ، پھر ہوگا جناب اس ضامن کا رجوع علی تقدیر کونہ بسؤال، اس صورت میں کہ جب یہ ضمانت مضمون انہو کے کہنے پر ہوئی تھی انما هو بالمدفوع، تو اس پر رجوع وہی ہوگا جو ضامن صاحب نے ادا کی ہے۔ فتجرو، تو پھر چلتی ہے یا فائدہ پہنچاتی ہے مضمون انہو کی شہادت، ٹھیک ہے، یا یوں سمجھے کھینچ لاتی ہے تہمتاً، ایک تہمت کیسے؟ بتخفیف الدین انہو، کہ بھائی دین جو ہے کیا ہے وہ ہلکا ہو جائے مضمون انہو سے، کیونکہ انہوں نے صلح کیا ہے 50,000 پہ۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، فرماتے یہ جو بعض فقہا نے بات کی اس میں ہمیں اعتراض ہے، لأنه يكفي في سقوط زائد، اس لیے کہ کافی ہے کہ یہ زائد مقدار یعنی جو اوپر والا 50,000 وہ ساقط ہو جائے مضمون انہو سے۔ کیوں؟ اعتراف ضامن بذالک، جب ضامن خود کہتے ہیں میں نے 50 ادا کیا ہے تو ویسے ہی 50 دینا پڑے گا۔ فلا یرجع بہ، تو نتیجے میں یہ ضامن رجوع نہیں کرے گا اسے زائد رقم کا۔ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ ہو خوب فَتَنْدَفِعْ تُہْمَتُهُ، اور اگر جو ہے کیا ہے جناب یہ ادائیگی کو ثابت نہیں کر سکتا، یثبت ہو کہیں تو پھر تو تہمت ختم ہو جائے گی۔ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ، اور قبول کی جائے گی اس مضمون انہو کی گواہی۔ کما نبہ علیہ المصنف، جیسے کہ اس بات پر متنبہ کیا ہے مصنف صاحب نے بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ۔ وَعَدَمِ قبول قولہ، اور اگر قبول نہ کیا جائے کس کا قول جناب، اگر قبول نہ کیا جائے اس مضمون انہو کا قول ہو لتہمت، تہمت کی وجہ سے، اور لعدم العدالت، یا یہ کہ عادل نہیں اس لیے اس کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لو غرم الضامن، اگر ضامن وہ پیسے ادا کرتا ہے، رجع علی المضمون انہو، تو وہ رجوع کرے گا مضمون انہو پر فی موضع رجوع، جہاں پر رجوع کی جگہ ہے۔ رجوع کی جگہ کہاں ہے؟ وَهُوَ مَا لَوْ كَانَ ضَامِنًا بِإِذْنِهِ، وَهُوَ کی ضمیر جائے گی موضع کی طرف، وہ مورد یہ ہے کہ یہ ضامن بنا تھا بِإِذْنِهِ، اس مضمون انہو کے اذن کے ساتھ۔ خوب بِمَا أَدَّاهُ أَوَّلًا، تو جو پہلے مرتبہ اس نے رقم ادا کی ہے وہ جو ہے کیا ہے مضمون انہو سے لے گا۔ کیوں؟ لِتَصَادُقِهِمَا، اس لیے کہ ضامن اور مضمون انہو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں علی کونہ هو المستحق فی ذمۃ المضمون انہو، کہ بھائی وہ پہلی مرتبہ جو ادا رقم ہوئی ہے اسی کا حق ہے مضمون انہو کے ذمے میں۔ وَاعْتِرَافُهُ بِأَنَّ الْمَضْمُونَ لَهُ ظَالِمٌ، اور اعتراف کرنا کس کا جناب ضامن کا کہ یہ مضمون اللہ ظالم تھا۔ کیوں ظالم تھا؟ بالأخذ ثانیاً، کہ اس نے مجھ سے ڈبل پیسے لیے ہیں۔ ھذا مع مساوات الاول للحق، یہ جو ہم نے بات کی کہ جو پہلی مرتبہ اس نے پیسے دیے ہیں اسی کا رجوع کرے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ضامن نے جو رقم ادا کی ہے اور جو قرض تھا وہ آپس میں مساوی ہے، اور قصور ہی، یا جو اس نے رقم ادا کی ہے وہ حق سے کم ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر پہلے والی رقم حق سے زیادہ 1 لاکھ قرضہ تھا، اس نے 1.5 لاکھ دے کے جان چھڑائی، تو پھر رجع علیہ، یہ ضامن رجوع کرے گا مضمون انہو پہ بأقل الامرین،
پہلی مرتبہ ادائیگی اور بعد والی ادائیگی میں سے جو کم تر ہوگا. من ہو و من الحق، من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جو یہ رقم ادا کر چکا ہے. خوب. اور وہ دونوں جو ادا کر چکا ان میں سے کم نہیں، بلکہ یہ دونوں رقمیں جو ادا کی ہیں اور جو حق ہے ان میں جو کم ہوگا. فرض کریں حق 1 لاکھ ہے اور اس نے پہلی مرتبہ 1.5 لاکھ دیا، دوسری مرتبہ 80,000 دیا، تو یہ 80,000 کا رجوع کرے گا. لأنه لا يستحق، اس لیے کہ یہ شخص حقدار نہیں ہے الرجوع بالزائد علیہ، کہ زائد رقم کا رجوع کرے مضمون انہوں پہ. ومثلہ، اور اسی کی طرح ہے خوب ما لو صدقہ علی الدفع، اگر تصدیق کرتا ہے مضمون انہوں ضامن کی کہ بھائی تو نے پیسے ادا کیے ہیں. وَإِن لَمْ يُشْهِدْ، یشہد پڑھے گے تو اشہاد کا مطلب ہے، یا وَإِن لَمْ يَشْهَدْ، اگرچہ مضمون انہوں گواہی نہ بھی دے. وَيُمْكِنْ دُخُولُهُ، اور ممکن ہے کہ ما لو صدقہ داخل ہو فی عدم قبول قولہ، ہم نے جو کہا کہ مضمون انہوں کا قول قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ عَلَى الدَّفْعِ، لیکن اگر مضمون انہوں تصدیق نہیں کرتا ضامن کی پیسوں کی ادائیگی پر، الذی ادعا ہو، وہ پیسے کہ جن کی ضامن دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ ادا کیے ہیں، رجع علیہ، تو ضامن رجوع کرے گا مضمون انہوں پر بالاقل، کم رقم کا. کون سی رقمیں؟ ممن ادعا اداءہ اولا، یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ ادا کیا، وہ اداءہ اخیرا، اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آخر میں اتنے پیسے دیے. لأن الاقل، اس لیے کہ اگر کم رقم، ان کان هو الاول، اگر وہ پہلے والی تھی، فهو یعترف، تو گویا کہ یہ اعتراف کرتا ہے کون؟ ضامن، بأنه لا يستحق سواه، کہ بھائی میں پہلی رقم کے علاوہ کسی اور کا حقدار نہیں ہوں کہ مضمون انہوں سے لوں. وأن المضمون اللہ ظلمه في الثاني، اور مضمون اللہ نے دوسری مرتبہ پیسہ لے کے اس پر ظلم کیا ہے. وإن كان الثاني، ان کان میں ضمیر ہے جو جار عقل کی طرح، اور اگر یہ دوسری مرتبہ ادا کرنے والے پیسے کم تھے، فلم یثبت ظاہراً سواہ، تو ظاہراً اس دوسری مرتبہ جو ادا کی اس کے علاوہ اور کچھ ثابت نہیں ہوگا کہ مضمون انہوں سے لیا جائے. والا ما بیناہ، اب شہید ثانی فرماتے ہیں ہم نے جو بیان کیا وہ کون سا تھا کہ رجع بعقل الامرین، یرجع بعقل منہما، یہ شخص رجوع کرے گا کہ ان دونوں میں سے جو عقل ہوگا، وہ من الحق، اور ساتھ میں حق کو بھی مد نظر رکھے، یعنی تینوں میں سے جو عقل ہوگا اس میں سے جو ہے کیا ہے وہ عقل کی طرف وہ رجوع کرے گا اور مضمون انہوں سے وہ عقل پیسے لے گا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مقروضوں کا قرض دور فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.